در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے رہنے سے کام ہوگا۔ حضور سید عالم نور مجسم حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تجویز، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، مگر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ نہ یاد آئے کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، مجھے اس جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا۔ اور علامہ اقبال آج کی رات کے متعلق فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، تو اس کی تشریح آپ نے خوب کی۔ ارشاد فرمایا، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ دور رکھنا ہو تو پھر جذبہ اویسی دے دو، تاکہ مجھ کو بھی تو کچھ کیف جدائی مل جائے۔ میں یہ سمجھوں گا کہ دولت کونین ملی، راہ طیبہ میں اگر آبلا پائی مل جائے، وہ جو مل جائیں تو ساری خدائی مل جائے۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعلی وارثی کمالہ سیدنا وغوثنا غوث العظم ابو محمد شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ اغثنی وامددنی بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام پڑھنا اہل سنت و جماعت کی نشانی ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ اہل سنت ہونے کی نشانی ہے، بلکہ ایمان والا ہونے کی پہچان ہے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت کے خطبہ حضرات خطاب سے قبل عوام سے درود و سلام پڑھاتے ہیں، تاکہ عوام میں کون اپنا ہے کون پرایا ہے یہ معلوم ہو جائے۔ تو درود و سلام ایمان کی پہچان ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا، جسم کی سلامتی کم کھانے سے ہے، جسم کی سلامتی کم کھانے سے ہے۔ انسان اگر اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کرے، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھائے، تو پھر اس کی صحت اچھی رہتی ہے۔ فرمایا جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے، روح کی سلامتی گناہوں کو چھوڑنے میں ہے۔ گناہوں کو آپ چھوڑ دیں گے، آپ کی روح ترقی کرے گی، آپ کی روح میں لطافت پیدا ہوگی، آپ کی روح
اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و جوار میں پہنچے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک ہو جائے گی۔ پھر فرمایا ایمان کی سلامتی، ادھر غور کریے، بچے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، بات جو کہنا چاہ رہا ہوں اس پر توجہ فرمائیں، زیادہ لمبی دیر تک گفتگو نہیں ہوگی۔ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی سلامتی گناہوں کو چھوڑنے میں ہے۔ فرمایا ایمان کی سلامتی، ایمان کی سلامتی حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں ہے۔ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان سلامت رہے تو اپنے تعلق کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ لو۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا ذرا غور کریں۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں لکھ رہے ہیں، حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی کہ حضرت میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسی دعا تعلیم دیجئے کہ میں اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھ سکوں۔ تو حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کو نماز کی تعلیم دی، دعا سکھائی، فرمایا گھر میں جانے کے بعد نماز عشاء کے بعد نماز پڑھو، نفل نماز، دعا کرو، سو جاؤ، انشاءاللہ تم اپنی لڑکی کو خواب میں دیکھو گی۔ تو اسی تعلیم کے مطابق حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی تھی، وہ عورت گئی، نماز پڑھی، دعا کی، سو گئی، خواب میں اس کی لڑکی آ گئی۔ اب خواب میں اپنی لڑکی کو دیکھ رہی ہے، آگ کا لباس پہنی ہوئی ہے، جہنم میں جل رہی ہے، آگ کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، حیران و پریشان ہو گئی، ہائے میری لڑکی کا یہ کیا معاملہ ہے؟ جا کر کے ساری حالات سیدنا خواجہ حسن بصری کو سنایا، آپ نے دعا فرمائی۔ پھر چند دنوں کے بعد وہی لڑکی جس کو ماں نے خواب میں دیکھا تھا، اسی لڑکی کو اب حضرت خواجہ حسن بصری اپنے خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا وہی لڑکی ہے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے، جنت کا لباس ہے، جھولا جھول رہی ہے۔ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھ کو پہچانا، میں اسی عورت کی لڑکی ہوں، اسی ماں کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آ کر دعا سیکھ کر گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا تمہاری ماں نے تو دوسری حالت بتائی تھی، تمہاری کیفیت دیگرگوں تھی، جہنم کے متعلق کہا گیا تھا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کا لباس ہے، جنت کی ہوائیں ہیں، جنت کا جھولا ہے، جنت میں ٹہل رہی ہو، یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ چینجز کیسے آ گئے؟ کہا کہ حضرت واقعہ دراصل وہی ہے، میں تھی جہنمی، میری ماں نے صحیح دیکھا، لیکن ہوا یوں کہ ہمارے قبرستان سے ایک طالب علم کا گزر ہوا، وہ جاتے جاتے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوا گیا، نبی پاک پر درود و سلام پڑھا، اس کا ثواب ہم قبرستان والوں کو پہنچایا۔ 500 قبر والے جو عذاب میں مبتلا تھے، اس ایک کے درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے سب پہ کرم فرما دیا۔ یہ میرے آقا کے نام کی برکتیں ہیں، جہاں میرے مصطفیٰ کا نام آ جائے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرم پہ کرم فرماتا ہے۔ تو اب یہ رات جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہماری تمنا ہے، ہماری کوشش ہے۔ تو اب اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کیسے مولا کو راضی کیا جائے؟ نماز پڑھنے والے بہت ملیں گے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی نظر آئیں گے، اللہ اللہ کی بات کرنے والے بھی نظر آئیں گے، دین دین کہنے والے بھی نظر آئیں گے، مگر میں نے ابتدائی تقریر میں آپ کو
طریقہ بتا دیا کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، پہچاننا ہے تو نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لو۔ اس لیے کہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت ایسے ہیں ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ہی فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب۔ اب کتاب کی بات تو کرتے ہیں لیکن نور کی بات نہیں کرتے، نتیجہ گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نور و کتاب مبین کہا، پہلے نور کا ذکر کیا، بعد میں کتاب مبین کی بات کی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے کتاب مبین پڑھنے والے، اے کلام پاک کو کھولنے والے، جب تک کہ نور مصطفیٰ تیرے دل میں نہیں ہوگا یہ کتاب تیرے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں نے اس کتاب کو پیارے مصطفیٰ کی ذات پر نازل کیا ہے، پیارے مصطفیٰ نے تم تک پہنچایا ہے۔ اب اس کے حقائق کو جاننا چاہتے ہو، اس کے معارف کو جاننا چاہتے ہو، اس سے نور حاصل کرنا چاہتے ہو، عرفان حاصل کرنا چاہتے ہو، فیضان حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، پھر تمہیں قرآن پاک کے حقائق سمجھ میں آئیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی خطبہ شریفہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی اس رات کے متعلق 15ویں شب شعبان کے متعلق اعلان فرما رہا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ آج اللہ تبارک و تعالی ہر حکمت والے کام کو بانٹتا ہے۔ کس میں بانٹتا ہے؟ فرشتوں کے درمیان میں تقسیم کرتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا روٹی اور رزق کا پروگرام اللہ تعالی حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد فرماتا ہے، اور جو زلزلے آنے والے ہیں، جو کچھ ہلاکتیں ہونے والی ہے، یہ معاملات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ بارش برسانے کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا کام ہے، تو یہ پہلے آسمان کے فرشتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اور پھر جو مرنے والے ہیں اور جس کی روح نکالی جانے والی ہے، یہ ساری فہرست اللہ تعالی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ساری تقسیم آج کی رات ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا اے عائشہ جانتی ہو آج کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ آج کی رات وہ رات ہے کہ جو بچہ اس سال میں پیدا ہونے والا ہے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جو مرنے والا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کو کس کو کتنا رزق دیا جانے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تقسیم فرما دیتا ہے۔ اور یہی وہ رات ہے کہ نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہے، کون مرنے والا ہے، کون پیدا ہونے والا ہے، سال بھر کس کو کتنا رزق دیا جانے والا ہے، اسی سال میں کتنے نیکیاں کی ہے، کتنے گناہ کی ہے، یہ ساری فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں اس قدر روزے رکھتے ایسا محسوس ہوتا کہ آپ اب روزہ نہیں چھوڑیں گے، پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ آپ نہیں رکھیں گے۔ یہ کثرت روزہ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا آقا کیا بات ہے کہ آپ ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں اور مرنے والوں کا نام اسی ماہ شعبان کی 15ویں شب میں لکھا جاتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا اعمال نامہ پیش کیا جائے تو میں حالت روزہ میں رہوں اور میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ یہ عظمتوں کا اندازہ لگائیے اس مہینے کے اور اس رات کی قدر کیجئے، یہ کیسی بابرکت رات ہے کہ
اسی رات حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کیجئے، دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی رحمتیں نازل فرما رہا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی رحمت کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے. 300 دروازے آج کی رات رحمتوں کے کھول دیے جاتے ہیں. پھر فرمایا اتنی رحمتوں کا نزول ہونے کے باوجود، رحمتوں کے دروازے کھلے رہنے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر گنہگاروں کو بھی مغفرت فرماتا ہے. ایسے آپ نے مثال دے کر فرمایا قبیلے بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گنہگاروں کو دوزخ سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے. ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہیں ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. عرب کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو کلب، اس کے بعد بہت زیادہ بکریاں تھیں اس قبیلے کے اندر، بہت زیادہ بکریاں. تو پیارے نبی نے مثال دے کر فرمایا کہ قبیلے بنو کلب میں جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کی بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گنہگاروں کی آج کی رات میں مغفرت ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کس قدر اللہ تعالیٰ کی مغفرت عام ہے، کس قدر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی چند بدبخت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرماتا، وہ محروم کے محروم ہی رہتے ہیں. اب وہ کون ہے جو محروم رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایک تو ہے شرک کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں دوسرے کو شریک کرنے والا، دوسرا کفر کرنے والا، تیسرا جادوگر، چوتھا شرابی، پانچواں رشتہ داری کو توڑنے والا، چھٹا والدین کا نافرمان، اور پھر ساتواں قتل اور غارت گیری کرنے والا. اور بھی فہرست آئی ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ سوائے دو کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتا ہے. ایک تو ہے مشرک اور دوسرا ہے مسلمانوں سے بغض و کینہ رکھنے والا. اب یہ بھی اگر آج کی رات میں سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے، ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے اگر سچے دل سے معافی چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی 15ویں شب شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے اور دن کو روزہ رکھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیسا اس پر فضل و کرم فرماتا ہے. دیکھیے ارشاد فرمایا جب 15ویں شب شعبان آ جائے تو رات کو قیام کرو، دن میں روزہ رکھو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں رات میں قیام کریں، کیوں دن کو روزہ رکھیں؟ فرمایا جیسا ہی 15ویں شب شعبان آتی ہے اللہ تعالیٰ مغرب کے ساتھ ہی آسمانی دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی گناہوں کی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی بیمار جو شفا چاہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے وہ آئے میں اس کو عافیت عطا کروں، اس کو شفا عطا کروں. فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلسلہ رات بھر چلتا ہے حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. مغرب سے لے کر فجر تک یہی صدائیں آتی رہتی ہے کوئی معافی مانگنے والا وہ آ جائے، ہے کوئی رزق کا طالب وہ آ جائے، ہے کوئی بیمار شفا چاہنے والا وہ آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. آپ اندازہ لگائیے اس رات کی عظمتوں کا. ادھر 300 رحمتیں نازل ہو رہی ہے تو کبھی ارشاد ہو رہا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد سے زیادہ گنہگاروں کو نجات ملتی ہے، ان کی مغفرت ہوتی ہے. کبھی ارشاد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو بلا رہا ہے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا کہ 2 راتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے اس کو عید مناتے ہیں. جیسا مسلمانوں میں 2 عید کی دن ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پاس عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے.
کیسی خوشی کے ساتھ ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں. رمضان شریف کی عید ہو یا بقرہ عید ہو تو اس کی خوشی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایسے ہی فرشتوں کے پاس 2 راتیں عید کی ہے، ایک شب برات اور دوسری شب قدر. فرشتے عید کی رات مناتے ہیں اس کو، یہ فرشتوں کی عید کی رات ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رات امت مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ہے. ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا 15ویں شب شعبان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لحاف مبارک میں نہیں ہیں. آپ اٹھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو کیا دیکھتی ہے کہ قبرستان مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں. بی بی عائشہ کو دیکھا، پوچھا ہے عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ اس کا رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا خیال ایسا نہیں تھا، بلکہ میں نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، اسی خیال سے میں آپ کے پیچھے پیچھے آئی. تو فرمایا ایسا جانتی ہو یہ کیسی رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات میں اپنی رحمتوں کے 300 دروازوں کو کھول دیتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان مدینہ منورہ پہنچ کر، جنت البقیع پہنچ کر 15ویں شب شعبان کو خصوصی طور پر امت مرحومہ کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمائی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت ہے زیارت قبور کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. اب بعض لوگ اس کو بدعت بتاتے ہیں، نہیں جانا چاہیے قبرستان کو، کیا ضروری ہے 15ویں شب شعبان کو ہی جانا؟ میرے بھائی، اہل سنت و جماعت جن اعمال کے اوپر کاربند ہے یقیناً وہ قرآن اور حدیث سے ان کا تعلق ہوتا ہے. ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے. حدیث پاک سے ابھی آپ نے سنا کہ بیوی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا 15ویں شب شعبان پیارے نبی خود جنت البقیع تشریف لے جا کر دعائے مغفرت کر رہے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، فرمایا پہلے میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا، اب تم کو حکم دیتا ہوں کہ زیارت قبور کیا کرو، اس لیے کہ زیارت قبور کرنے سے دل نرم ہوتے ہیں، دل نرم ہوتے ہیں، یہ آنکھوں کو رلاتی ہے، آخرت کی یاد دلاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ زیارت قبور کرنے سے کیا ہوتا ہے. زیارت قبور کیا ہے؟ دلوں کو نرم کرنے والی، آخرت کی یاد دلانے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے والی ہے، یہ آنکھوں کو رلانے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا جو دن ہے اس دن کو، یعنی آخرت کے دن کو یاد دلانے والی ہے زیارت قبور. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ دیا. ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اولاد اپنی والدین کی شب جمعہ یا جمعہ کے دن زیارت قبور کرتی ہے، ماں باپ میں سے اگر کسی ایک کی بھی زیارت قبور کرتی ہے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، تو فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کو فرما بردار لکھ دیتا ہے. اگرچہ کہ وہ دنیا میں والدین کا نافرمان تھا مگر زیارت قبور کرتا ہے، ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے. یہ زیارت قبور کے بارے میں قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الشفا میں لکھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک عورت آ کر بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لی کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بی بی ماں عائشہ نے اجازت دے دی
اب وہ عورت گئی جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے لپٹ گئی، زار و خطار رونے لگی، زار و خطار رونے لگی۔ اس قدر روئی، قدموں کو پکڑ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی عائشہ فرماتی ہے کہ وہیں پر پڑے پڑے پیارے نبی کے قدموں میں، پیارے مصطفیٰ کے قدموں میں اس کی روح چلے گئی، اس قدر پیارے نبی کی قبر کو لپٹ کر رونے لگی۔ اب اگر منع ہوتا تو بیوی عائشہ روک دیتی، فرماتی ہے عورت زیارت کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو اجازت نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے۔ ایسا نہیں، بیوی ماں نے اجازت دی، اور اجازت دینے کے بعد اس عورت نے کیا کیا، قدموں کو لپٹ کر قبر مبارک سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے لگی۔ تو اندازہ لگائیے کیسی کیفیت ہوگی، قدموں پہ سر کو رکھ دیا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، پیارے نبی کی قبر مبارک پہ بیٹھ کر روتی رہی لپٹ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہاں تک کہ روح چلی گئی۔ تو اس عورت نے، بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے، قدموں سے لپٹ کر روئی، روح چلی گئی۔ تو یہیں سے عقیدہ ملتا ہے، قبر پر جا کر لپٹ کر رونا اللہ کے محبوبوں کی منع نہیں ہے، کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ کفر و شرک ہوتا تو بی بی ماں عائشہ روک دیتی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد بی بی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جاتی، قبر انور کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور کی زیارت کے لیے جاتی، یہاں تک کہ جاتی رہی۔ تو پہلے چونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی رشتے زوجیت ہے، پیارے نبی شوہر ہے، تو بے پردہ جاتی تھی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، بے پردہ جاتی تھی۔ کیوں؟ والد ہے، پیارے نبی تو شوہر ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد محترم ہیں۔ اب پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ معصوم ہیں، آپ کی تدفین ہوئی، بازو میں آپ لٹائے گئے، تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے ساتھ حاضری دینے لگی۔ گویا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیات ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی حیات ہے، فاروق اعظم بھی حیات ہے۔ دیکھیے، پردے کے ساتھ جاتی رہی فاروق اعظم کے وصال کے بعد، جب تک کہ فاروق اعظم کا وصال نہیں ہوا تھا بے پردہ زیارت کے لیے جاتی تھی۔ گویا انہوں نے اس عمل سے بتا دیا، مردہ اگر قبر میں بھی چلا جائے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوبین ہیں وہ تو زندہ ہے ہی ہے۔ اگر ایک مسلمان بھی اگر قبر میں تدفین ہوتی ہے تو مسلمان کی قبر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ قوت عطا فرماتا ہے کہ کون قبر کے پاس آ رہا ہے وہ جانتا ہے، نہ صرف جانتا ہے بلکہ سنتا ہے کیا بول رہا ہے۔ اسی لیے تو حکم ہے ہمیں کہ ہم قبرستان جائیں تو السلام علیکم یا اہل القبور کہیں۔ اب یہ جو جواز ہے سلام کرنے کا، کیا مردوں کو سلام کر رہے ہیں؟ نہ، جو حیات ہے اس کو سلام کیا جا رہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، ہماری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا عمل اس کے ساتھ، ہم دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اچھا، جب دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ ذرا غور کریں، یہ نماز جنازہ کیا ہے؟ دعائیں مغفرت ہی تو ہے۔ جنازے کو سامنے رکھ کر، ہاتھ باندھ کر ادب کے ساتھ میت کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی ہے۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ساری چیزیں جو پڑھی جا رہی ہے، آپ ایک ایک جملے پہ غور کرتے جائیں۔ اللہم اغفر لی حینا، اے میرے مولا جو زندہ ہے ان کی مغفرت فرما دے، وہ میتنا، میت کی مغفرت فرما دے، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، وہ شاہدنا، جو موجود ہے ان کی مغفرت فرما دے، وہ غائبنا، جو مسلمان ہم سے غائب ہے ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے، وہ صغیرنا، جو چھوٹے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دے،
وہ کبیرنا جو بڑے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. یہ مغفرت کی دعا جنازے کو سامنے رکھ کر. اور شفاعے کا مسلک دیکھیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. ہمارے پاس تو ہم نماز جنازہ میں ثنا پڑھتے ہیں, ثنا پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں, پھر نماز جنازہ کی جو دعا ہے دعائے مغفرت وہ کرتے ہیں. لیکن شفاعے حضرات کے پاس امام شافعی کے نزدیک جنازے کے سامنے سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو فاتحہ کا انکار کرتے ہیں کہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا پڑھو مگر سامنے رکھ کے نہیں پڑھنا چاہیے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ تم جنازے کو رکھ کے سامنے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو. ارے جنازے کو سامنے رکھ کے مت پڑھو, اس لیے کہ جنازے کو اگر تم سامنے رکھ کے فاتحہ پڑھو گے تو بدعت ہو جائے گا. تمہارا ہی طریقہ کار ہے تم جس پہ عمل کرتے ہو. سامنے جنازہ ہے, سورہ فاتحہ بھی پڑھی جا رہی ہے. ہم ثنا پڑھتے ہیں, تم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اور ہم سورہ فاتحہ پڑھیں تو غضب ہو جاتا ہے سامنے رکھ کر کے تھانا تم نے سورہ فاتحہ پڑھ دی ہے. ارے سامنے رکھ کے پڑھنا یہ تو صحابہ کا طریقہ کار رہا ہے. دیکھیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, اگر وہ زندہ رہتی تو کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرتی. اب مجھے بتائیے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کیا کروں. اگر منع ہوتا تو پیارے نبی روک دیتے. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, فرمایا کہ تم پانی کا کنواں کھودو اور پانی کی سبیل جاری کر دو, اس لیے کہ ابھی پانی کی کمی ہے مسلمانوں کے لیے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, کنواں کھودا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لائے. کنواں ہے سامنے, پانی آ رہا ہے کنویں کے اندر سے. پیارے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے, فرمایا ھذا لأمی سعد, یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. سامنے رکھ کر دعا کرنا ناجائز ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیوں فرماتے ھذا لأمی سعد, یہ سعد کی ماں کے لیے ہے. گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو ایصال ثواب کے لیے جو چیز پیش کی جاتی ہے اس کو سامنے رکھ کر ماں کے لیے ہو تو ماں کا نام لیا جائے, باپ کے لیے ہو تو باپ کا نام لیا جائے. اسی لیے تو ھذا لأمی سعد کہا, سعد کی ماں کے لیے ہے. یہ مطلب یہ کہ اس کنویں سے جتنے مسلمان پانی پئیں گے اس کا ثواب سعد کی ماں کو پہنچے گا. ھذا لأمی سعد فرمایا, جواز مل گیا. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہے, میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کے ایک باغ سے گزر رہا تھا. وہاں پر دو انسانوں کی خبر نظر آئی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خچر پہ سوار تھے وہ ہنہنانے لگا, یعنی اپنے دونوں پیروں کو اٹھا دیا, شوخی کرنے لگا, گویا کہ وہ رو رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں پیارے نبی نیندے تشریف لائے خچر سے, ارشاد فرمایا ان دونوں خبروں میں عذاب ہو رہا ہے, ان دونوں خبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک اس وجہ سے کہ ایک تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا شغل خوری کیا کرتا تھا, اس وجہ سے ان دونوں میں کو عذاب ہو رہا. پھر ایک تر شاخ, درخت کی ایک تر شاخ کو منگایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, درخت کی شاخ کو منگا کر اس کے دو ٹکڑے کیے, دونوں قبروں پہ لگا دیا. ارشاد فرمایا جب تک یہ ہری بھری رہیں گی میت کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی. وہ یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہری ڈالی خبر پہ لگا کے یہ بھی بتا دیا ہے ہم امتیوں کو کہ خبر پہ ہری ڈالی لگانا یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ مسلمان جو پھول چڑھاتے ہیں جا کر قبرستان میں ہری ڈالی لگاتے ہیں, یہ حدیث پاک سے ثابت ہے, وہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. بخاری بہت کرتے ہیں مگر ایسی چیزیں نظر نہیں آتی ان کو. ارے دل میں بخار رہا نبی سے تو کہاں سمجھ میں آئیں گی, غلام ہے تو غلام کو سمجھ میں آتی ہے, جو پیارے نبی سے عقیدت رکھنے والا ہے اس کو ایسی چیزیں سمجھ میں آتی ہے.
آپ دیکھیے خچر کے اوپر پیارے نبی تشریف فرما ہے، خچر اچکنے لگا، ہرنانے لگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی برکت سے وہ قبر میں جو عذاب ہو رہا تھا اس کا انکشاف بھی خچر پر ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، ارے دیکھو پیارے نبی جس سواری پہ سوار ہو جائیں تو خبر کے اندر کا جو معاملہ ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دیتا ہے۔ پیارے نبی کی شان تو بہت اونچی ہے۔ قصائص الکبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جھولے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے اوپر چاند جب سجدہ کرتا ہے تو چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سنا کرتے تھے، لوہے محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتے تھے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو خچر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خبر کے حال کو ظاہر فرما دیا، برکت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کی۔ اب پیارے نبی کی شان تو بڑی اعلیٰ اور افضل ہے، کون آپ کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو شب برات میں زیارت قبور عین سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف زیارت کرنا ہی نہیں ہے بلکہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت بھی کرنی ہے اور پھول بھی چڑھانا ہے، ایصال ثواب بھی کرنا ہے۔ ابھی آپ نے سنا پھول چڑھانا، ہری ڈالی لگانا، یہ بھی سنت مصطفیٰ، ایصال ثواب کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ، صحابہ کی سنت۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بھی بات ظاہر ہو گئی کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا آج کی رات میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا۔ اب طریقہ کار کیا ہے دیکھیے، نزہۃ المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے مرحوم کے حق میں دعا کر رہا ہے تو دعا کرتے وقت اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتا ہے الہی بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا تعذب هذا المیت، اے الہ العالمین بحق محمد یعنی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل آپ کے صدقے میں، وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں لا تعذب هذا المیت، اس میت پر تو عذاب مت فرما۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیامت تک کے اس میت پہ سے عذاب کو ہٹا لیتا ہے۔ دعا میں کرنا کیا ہے؟ صرف پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ لینا ہے، آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینا ہے۔ یہ وسیلہ کیوں ضروری ہے؟ تو آپ دیکھیے یہ وسیلے کے بغیر ہماری نماز بھی پوری نہیں ہے، اسی لیے تو تحیات کے بعد درود پڑھایا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ابراہیم جو پڑھ رہے ہیں یہ اس بات کی گواہی ہے نماز میں کہ مولا میں نے تیری بارگاہ میں عجز و نیاز تو کر لیا ہے، میں نے تجھ کو سجدہ تو کر لیا ہے، میں نے تیری تسبیح پڑھی ہے، تحمید کی ہے، تحلیل کی ہے، تقدیس کو بیان کیا ہے، تحیات تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، صلوات تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، مولا اب تیرے حبیب کی طرف رجوع ہو رہا ہوں، ان پر درود پڑھ رہا ہوں، اس درود کے طفیل میں تو میری نماز کی قبولیت فرما لے۔ ساری نماز کے اختتام اسی درود و سلام پہ رکھا گیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نمازی کی نماز اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھے۔
نماز کا کمال یہ ہے کہ نماز کے اختتام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے ساتھ کیا جائے، پھر آخر میں دعائے مغفرت کی جائے۔ یہی تو ہوتا ہے نماز میں۔ اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھنے کے بعد مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ تو نماز ہی میں یہ طریقہ ہم کو مل گیا کہ مغفرت کی دعا کرنے سے پہلے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو۔ تو قبرستان کو جانے والوں آج کی رات میں پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ لو، پیارے نبی کے وسیلے سے دعا کرو۔ کیوں کہ ہمارے بابا آدم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بھی اسی وسیلے سے دعا کی تھی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا فضل و کرم فرمایا دیکھیے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا، تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور انوار احمدی میں ہمارے بانی جامع نظامیہ عارف باللہ عاشق رسول اللہ شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ کیا عرض کی؟ ربنا ظلمنا، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، انفسنا میری جان پہ میں نے ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو معاف نہ کرے، ترحمنا اور تو رحم نہ فرمائے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو پھر میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ بار بار دعا کرتے رہے، بار بار دعا کرتے رہے، یہاں تک کہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے وہ ندی کی شکل میں بہنے لگے، جہاں وہ آنسو گرتے درخت نکل کے آ جاتے۔ اسی اثنا میں آپ کو یاد آیا کہ عرش پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ میں نے محمد رسول اللہ لکھا دیکھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوئے، عرض کی کہ مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیارے مصطفیٰ کا وسیلہ لے لیا، ارشاد ہوا کہ آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانا؟ تو عرض کی کہ مولا جب تو نے میرے جسم میں روح ڈالی تھی، روح پھونکی تھی، میں نے آنکھ کھولی تو ساخ عرش پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا، بس میں سمجھ گیا کہ وہ تیرا محبوب ہے، اسی لیے میں ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں۔ تو ارشاد ہوا کہ اے آدم اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تم کو پیدا نہ کرتا، تم نے جب محمد رسول اللہ کا نام لے لیا ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی ہے، تو جاؤ میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، اور جو قیامت تک کہ ان کا وسیلہ لے کر دعا کرے گا اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ یہ شان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جہاں آپ کا وسیلہ آ جائے اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی اس کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے، ہر معاملے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجائیں کرتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ تم بات بات پر میرے پاس کیوں آتے ہو، جاؤ مسجد میں جاؤ دعا کرو۔ آپ دیکھیں دعا کی تعلیم ضرور دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی تعلیم بھی دی، لیکن یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے پاس مت آیا کرو، میرے پاس مت آیا کرو، ایسا ارشاد نہیں ہوا، بلکہ جو مانگنے آیا آپ نے اس کو عطا فرمایا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ دے رہے ہیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب مانگنے والوں کو مت جھڑکیے، مانگنے والے آئیں گے آپ کی بارگاہ میں، سوال کرنے والے آئیں گے، جب سوال کرنے والے آتے جائیں تو آپ ان کو ضرور ضرور عطا کیجیے۔ دیکھیے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نابینا شخص حاضر ہوا، آپ روایت کرتے ہیں
کہ وہ نابینا آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں نہیں ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ کو آنکھیں نصیب ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بار بار عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے، میں آپ کے چہرے انور کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کے رخ انور کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ دعا کریے تاکہ میری آنکھیں آ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تعلیم دی۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے اصرار کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم دی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا تعلیم دی ہو کیا ہے، دیکھیے آپ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جا کے 2 رکعت نماز پڑھو اور اس طرح دعا کرو، اللہم انا نسألک بحق حبیبک، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفیہ فی۔ یہ دعا کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اب اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ۔ پہلے حصے میں کیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس کے وسیلے سے؟ محمد نبی الرحمہ، اس نبی رحمت کے وسیلے سے جن کا نام محمد ہے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ پیارے نبی تعلیم دے رہے ہیں، گھر جاؤ جا کر یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ الیک، اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بحق محمد النبی الرحمہ، اس نبی رحمت کے وسیلے سے جن کا نام محمد ہے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ ایک حصہ ہو گیا۔ اب دوسرے حصے کی طرف آئیے۔ دوسرے حصے میں کیا دعا ہے؟ یا محمد، گھر جا کے جو دعا ہو رہی ہے پیارے نبی کے سامنے نہیں ہے، گھر کو چلے گئے، اب گھر جا کے دعا کر رہے ہیں۔ خود نبی پاک نے تعلیم دی ہے، تعلیم خود پیارے نبی نے دی ہے۔ پہلے حصے میں تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہو رہی ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں، تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اس نبی رحمت کے وسیلے سے جن کا نام محمد ہے۔ ایک حصہ ہو گیا دعا کا۔ اب دوسرے حصے پر غور کریے۔ دوسرے حصے میں ڈائریکٹ نبی پاک کو پکار رہے ہیں، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، انی قد توجہت بک الی ربی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرے حق میں آپ دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ میری اس حاجت کو پوری فرما دے، میری اس تمنا کو پوری فرما دے، اللہم فشفیہ فی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اے اللہ تو مجھ کو شفا عطا فرما، تو مجھ کو شفا عطا فرما۔ تو 3 چیزیں پائی گئی، پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا نبی پاک کے وسیلے سے، پھر دوسرے حصے میں یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اس حاجت کو پانے میں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف میں متوجہ ہوتا ہوں، آپ کو پکار رہے ہیں، گھر جا کے نبی کو پکار رہے ہیں۔ اب جو کہتے ہیں کہ یہاں سے پکارے تو وہ سنتے، اتنی دور سے تم پکارے، ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابھی آپ نے سنا کہ جب چاند سجدہ کرتا ہے تو چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو پیارے نبی جھولے میں رہ کر سنتے ہیں، جس کو امام جلال الدین سیوطی نے خصائص الکبریٰ میں روایت کیا۔ فرمایا کہ میں دنیا میں رہنے والوں کو اور دنیا کی چیزوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح ہتھیلی کے اندر رائی کے دانے کو دیکھ رہا ہوں، ہتھیلی میں جس طرح رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں بی بی آمنہ کے پیٹ میں ہے، فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو لوح پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا، لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز کو سنتا تھا۔ تو جو نبی قلم کی آواز کو سنے، آسمان کے چرچرانے کی آواز کو سنے، چاند کے سجدہ کرنے کی آواز کو سنے، جو زمین پہ رہ کر عرش کی خبر دے، جو زمین پہ رہ کر عرش کی خبر دے، تو کیا وہ مدینے میں رہ کر حیدرآباد سے یا نبی پکارنے والے کی پکار کو نہیں سنیں گے؟ کیا حیدرآباد آسمانوں سے دور ہے، عرش سے دور ہے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کی شان تو یہ ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت و بصارت کا اندازہ نہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم نماز پڑھتے ہو میرے پیچھے، صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ نماز میں جو تمہارا رکوع ہے، تمہارے سجود ہے، اس کی جو کیفیات ہوتی ہے، نہ تم سے میرا، نہ مجھ سے تمہارا خشوع پوشیدہ ہے، اور نہ ہی تمہارے رکوع کرنے کی حالتیں پوشیدہ ہیں۔ خشوع و خضوع یہ دل کی ایک کیفیت ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہوتا ہے، تو جو کیفیات دل میں گزرتی ہے، کس قدر اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کس قدر محبت کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کو خشوع اور خضوع کہا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں میں جب تم کو نماز پڑھاتا ہوں، صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے خشوع اور خضوع کی جو کیفیتیں ہیں وہ بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں، وہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ تو دل میں جو کیفیتیں گزرتی ہے اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ تو اس نابینا صحابی کے بارے میں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ گئے، نماز کا طریقہ نبی پاک سے سیکھا، دعا کی تعلیم لی، جا کے دعا کی، اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفیہ فی، جا کے دعا کی۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گئے تھے تو نابینا تھے، ہم نے دیکھا وہ گئے تھے تو نابینا تھے، اب وہ جو دعا کر کے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو روشنی عطا فرما دی ہے، آنکھیں ان کی روشن ہو چکی تھی۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ آپ جس کے حق میں دعا فرما دیں، جو ان کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ اس پہ فضل فرما دیتا ہے۔ یہ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں جو وسیلہ لیا گیا اس کے متعلق آپ نے سنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار اطہر پہ آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی ہے اور ارشاد فرمایا، اور جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ان کو چاہیے کہ اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آئیں، آ کر کیا کریں، فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں، واستغفر لهم الرسول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ آپ کی زبان بھی ہل جائے کہ مولا میرا امتی ہے معاف کر دے، آپ کی زبان سے جب یہ نکل گیا جملہ تو پھر شان کیا ہوتی ہے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو وہ اعرابی عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے کلام میں آپ پر یہ آیت نازل فرمائی کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا وہ آپ کی بارگاہ میں آئے، میں گنہگار آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہا ہوں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں وہ اعرابی نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کلام میں یہ آیت نازل کی، ہم نے سنا، ہم جان پہ ظلم کیے، آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، مغفرت کے طلبگار ہیں، آپ کرم فرمائیے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کو خوشخبری ملتی ہے کہ قد غفر اللہ لک، جا اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بخش دیا ہے۔ کیا کیا تھا اس نے؟ آ کر پیارے نبی کی مزار پر منت و سماجت کرنے لگا، دعا اور التجا کرنے لگا کہ آپ دعا فرما دیں میرے حق میں، آپ میرے حق میں شفاعت فرما دیں تو اللہ تعالیٰ مجھ گنہگار پر فضل و کرم فرمائے گا، میری مغفرت فرما دے گا۔ بس اس نے اس عمل کو اپنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، قحط سالی ہو گئی، مدینہ منورہ میں پانی نہیں برس رہا ہے، لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں،
یہ حالت دیکھ کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاتے ہیں. آپ کو پکڑ لائے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیلہ بنایا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ میرے مالک اے الہ العالمین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم دعا کرتے تو ہم پر پانی برس جاتا تھا. آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں، تو ہم پر پانی برسا دے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے التجائیں کی کہ آپ دعائیں کر دیں. حضرت عباس کو وسیلہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، برسات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی اور باران رحمت برسنے لگا. کرم ہو گیا. گویا حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتا دیا پیارے نبی کی ذات تو ذات ہے، آپ کا خاندان بھی ایسا اولو العزم ہے جو آپ کے خاندان والوں کا وسیلہ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر بھی فضل فرما دیتا ہے، اس پر بھی کرم فرما دیتا ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم ہے. یہ صحابہ کرام کا طریقہ کار رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے، کس طرح اللہ تعالیٰ کو منایا جائے، کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کیا جائے. کہتے ہیں نہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم کو جو مل رہا ہے ہم وہی لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے منکر ہیں، عطا کے منکر ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہیں. آپ دیکھیے شب معراج آ جائے تو ان کی مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، شب برات آ جائے تو تالے لگے ہوئے ہیں. نہیں، شب قدر کا ذکر ہے قرآن میں، شب برات ہم نہیں مانتے. ارے شب قدر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. شب برات مصطفیٰ کا کرم ہے. ہم پیارے مصطفیٰ کی عطا کے بھی منکر نہیں ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا جو منکر ہے وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. ایمان والا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لینے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھیک لینے والا، آپ کے آگے اپنے دامن کو پسارنے والا ہوتا ہے. یہی صحابہ اکرام کا طریقہ کار ہے. آپ سنتے چلے جائیں کہ صحابہ اکرام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسی کیسی التجائیں کی. جنگ کے اندر تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ تلوار ٹوٹ گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. پیارے نبی نے درخت کی ایک ٹہنی توڑی، ایک درخت کی ایک ڈالی توڑ کر حضرت عکاشہ کو دے دی. اور حضرت عکاشہ نے یہ نہیں دیکھا درخت کی ٹہنی ہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دینے والی ذات کون ہے. پیارے مصطفیٰ نے دیا ہے. وہی درخت کی ٹہنی لے کر جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں، کفار کے درمیان میں چلے جاتے ہیں تو کئی کفار کو اسی ٹہنی سے کاٹ کے چلے گئے. کیوں؟ تلوار کا کام کرنے لگی، پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا. ایسے ہی اور صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آنکھ نکل گئی جنگ کے اندر. آنکھ کا ڈلہ چہرے پر بہنے لگا. آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کو لے جایا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جنگ کے اندر جو آنکھ کا ڈلہ نکل کر چہرے پر بہ رہا ہے، آنکھ نکل گئی ہے تیر لگنے سے، اب یہ نہیں فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے، میرے پاس کیوں آئے؟ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عقیدہ تھا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، پیارے نبی کی دین اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہے. پیارے نبی کا عطا کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کرنا ہے. یہ شرک نہیں ہے پیارے نبی سے بھیک مانگنا، پیارے نبی کے آگے دامن پسارنا. آنکھ چہرے سے نکل کر بہ رہی تھی. صحابہ اکرام علیہم رضوان لے گئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اسی آنکھ کو آنکھ کے مقام پر رکھ دیا، آنکھ کے گالے میں رکھ دیا، ہاتھ لگایا. فرماتے ہیں ایسی روشنی اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ میں عطا فرما دی جہاں پیارے نبی نے ہاتھ لگایا تھا. وہ اچھی آنکھ جو تھی اس سے بھی زیادہ روشنی اس آنکھ میں آ گئی جس کو پیارے نبی کا ہاتھ لگ گیا تھا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
دست مبارک کی برکتیں ہیں کہ جہاں آپ کا ہاتھ لگ جائے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے۔ آج ذرا ذرا سی بات پر شرک اور بدعت کا فتویٰ دے کر اہل سنت و جماعت کو گمراہ اور معاذ اللہ اہل سنت و جماعت کو بدعقیدہ کہنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، حالانکہ نجات پانے والا فرقہ ایک ہی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سب کے سب دوزخ میں جائیں گے الا ملت واحدہ فرمایا، سوائے ایک ملت کے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایک ملت کون سی ہے جو جنت میں جائے گی؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میری سنت اور صحابہ کی جماعت پر قائم رہے گا وہ جنتی ہے۔ اسی لیے ہم پیارے نبی کی سنت کو لیتے ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت پر طریقہ کار پر جمے ہوئے ہیں۔ اس طرح پیارے نبی کی سنت اور صحابہ کی جماعت ملا کر ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ما انا علیہ و اصحابی کا ترجمہ کر لیں آپ، حدیث پاک ہے ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقہ کار پر میری سنت پر اور صحابہ کی جماعت پر ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جنت میں جانے والی جماعت اہل سنت و جماعت ہے۔ تو آج کی رات میں جو مغفرت کی رات ہے، جہنم سے نجات کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو پانے کی رات ہے، کیسی عظیم رات ہے۔ دیکھیے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ پہاڑی علاقے سے جا رہے ہیں، ایک پہاڑ جو بہت ہی خوبصورت ہے، اس کے اوپر ایک سفید گنبد بنا ہوا ہے، سفید گنبد نما پہاڑ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، اب حیرت سے اس گنبد کو دیکھنے لگے، اس کے اطراف گھومنے لگے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا آخر اس کا راز کیا ہے جو یہ پہاڑ اتنا خوبصورت اور اتنی اس کے اوپر سفید گنبد، میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ پہاڑ شق ہوتا ہے، اس گنبد سے ایک بزرگ تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سبز رنگ کا عصا ہے۔ دیکھا اسی پہاڑ کے اندر جس پر سفید گنبد تھی، ایک اس کے اندر ایک چشمہ جاری ہے، انگور کا باغ ہے، اور وہ بزرگ جن کے ہاتھ میں سبز رنگ کا عصا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کتنے سال سے تم اس پہاڑ کے اندر رہ رہے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ 400 سال سے میں اس پہاڑ کے اندر ہوں، اور میرا معمول یہ ہے کہ میں نماز میں مصروف ہوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوں، بھوک لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اس پہاڑ کے اندر ایک انگور کا باغ پیدا کر دیا ہے، وہ انگور کھا لیتا ہوں، پیاس لگتی ہے تو اس چشمے سے فیضیاب ہو جاتا ہوں، سیراب ہو جاتا ہوں، بس یہی میرا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا شاید تیرے نزدیک اس بندے سے افضل اور بہتر اور کوئی نہیں ہوگا جو 400 سال سے تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، اس سے بہتر تو کوئی اور بندہ تیرے پاس نہیں ہوگا۔ ارشاد ہوا کہ اے عیسیٰ کیوں نہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جو 15ویں شعبان کی شب کو، یعنی شب برات، 15ویں شعبان کی شب کو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے، تو میں اس کو اس بزرگ کی 400 سال کی نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فضل و کرم دیکھا تو عرض کرنے لگے کہ مولا کاش میں بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا، امت محمدیہ میں پیدا کیا جاتا تو یہ کرم، بالائے کرم مجھ پہ ہوتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کی درخواستیں کر رہے ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں ایک عمل بتاتے ہوئے اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، مولانا بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب برات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
15ویں شب شعبان کو 14 رکعت نماز پڑھی. 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 مرتبہ سورہ فاتحہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور پھر 1 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے دیکھا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے 14 رکعت نماز پڑھی آقا، آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی 14 مرتبہ، 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورہ فلق، 14 مرتبہ سورہ ناس، پھر آیت الکرسی اور پھر سورہ توبہ کی آخری آیت. یہ عمل کیا ہے؟ اس کے متعلق دریافت کیا مولا کائنات نے تو ارشاد فرمایا کہ اے علی، جو کوئی 15ویں شب شعبان کو اسی طرح جیسا کہ تم نے مجھے دیکھا کوئی عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 20 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا اور 20 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. دیکھیے عمل کتنا مختصر ہے اور پھر ثواب کتنا زیادہ. تو ایسی چیزوں کو ضرور بضرور کرنا چاہیے کہ جس میں عمل تو بہت ہی مختصر ہے اور ثواب بہت زیادہ ہے. ایسی چیزوں سے محروم نہیں رہنا چاہیے. اور عطا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو دین کا انکار کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے نبی کی عطا کا انکار کرتے ہیں، پیارے نبی کے صدقے کا انکار کرتے ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے دامن پساریں، تو ان کو یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی. یہ مقدر تو اہل سنت و جماعت کا ہے جو پیارے نبی کے بھکاری بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے آگے اپنے دامن کو پسارتے ہیں. تو پھر فضل و کرم ان پہ ایسا ہو رہا ہے کہ شب برات میں یہ عمل کر لو، 20 مقبول حج کا بھی ثواب ہے اور 20 سال کے روزوں کا بھی ثواب ہے. یہ عطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے تو فعل میں ہم کو شب برات نصیب ہوئی ہے. اس کی قدر کریں اور جہاں تک ہو سکیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں اور مرحومین کے پاس جائیں، ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اس لیے کہ زندوں کا بہترین تحفہ مرحومین کے لیے ان کے حق میں دعائے مغفرت کرنا ہے، ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرنا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبر میں مردے کی مثال پانی میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتی ہے. جس طرح پانی میں ڈوبنے والا فریاد کرتا ہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تو قبر میں جو گنہگار ہے وہ بھی اپنے بھائی کے، اپنے دوست کے، اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے دعا کا منتظر رہتا ہے. جب وہ دعا اس کو پہنچتی ہے تو اس دعا اس کے لیے بہترین تحفہ ہوتی ہے اور وہ پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. جب کوئی کسی کے حق میں، مسلمانوں کے حق میں دعائے مغفرت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے ایسا اجر اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا صدور میں کہ ایک مسلمان جب قبر سے باہر نکلے گا تو وہ دیکھے گا کہ ڈھیروں ثواب، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عطا کیا ہے، پہاڑوں کے برابر اس کے پاس نیکیاں ہیں. وہ عرض کرے گا کہ مولا میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی تھی، اتنا اجر و ثواب مجھ کو کیسے مل گیا، اتنا پہاڑوں سے زیادہ اجر مجھ کو کیسے نصیب ہو گیا. تو کہا کہ جب تم مرے تھے، انتقال کرے تھے، تو تم اپنی اولاد کو چھوڑ گئے تھے. وہ اولاد تمہارے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتی تھی، تمہارے حق میں، تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کرتی تھی. تو وہ دعائیں مغفرت کے سبب تمہاری اولاد کے دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج تم کو پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرمایا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو امت مرحومہ فرمایا. یہ قبر میں داخل ہوں گے تو گنہگار جائیں گے، لیکن جب قبروں سے باہر نکلیں گے تو نیکوکار ہو کے نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حق میں مومنین مغفرت کی دعائیں کیا کرتے تھے. ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب، مسلمان بھائی ان کی خبروں کے پاس آتے، قبرستانوں سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے کہ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واولادہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.